بھائی کیا حلال و حرام کا کانسیپٹ صرف پیسے کے لیے ہے، رزق کے حوالے سے ہے؟ کیا حلال و حرام کا کانسیپٹ کنٹینٹ کے حوالے سے نہیں ہے، یوٹیوب کے حوالے سے نہیں ہے، فیس بک کے حوالے سے نہیں ہے؟ لیکن ایسا تانا دینا، ایسی لعنت کرنا، ایسے قرض کرنا جس سے اگلے کا دل دکھے، جو اگلے کو جا کے رائٹ آن ہز ہارٹ اور ہر ہارٹ جا کے ہٹ کرے۔ آج انٹرنیٹ کی دنیا میں چیٹنگ کرتے ہوئے، اپوزٹ جینڈر سے چیٹنگ کرتے ہوئے ہماری حیا ہی ختم ہو چکی، شرم ہماری ختم ہو چکی ہے۔ یہ جو دو لپس کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا، یہ جو زبان ہے آپ کی، یا اس سے آپ گریٹسٹ رینک ریچ کر سکتے ہیں، یا اس سے آپ لوئسٹ آف رینک ریچ کر سکتے ہیں، یا آپ بیسٹ ہو جاتے ہیں، یا آپ موسٹ ایول مشہور ہو جاتے ہیں، یا یہ آپ کے لیے بہترین آؤٹ کم لے کر آتی ہے، یا یہ آپ کے لیے بدترین آؤٹ کم لے کر آتی ہے۔ آپ ہنسی مذاق میں ایک ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کے لیے بالکل نارمل، آپ نے اپنی طرف سے لوگوں کو ہنسا دیا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ کو وہ بات اتنی بری لگی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ is listening to you, these angels are recording everything۔ اتنی بری وہ بات لگی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا مقام ہیل فائر میں نیچے گر جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں 7 out of 10 جو مسائل ہیں، they are because of the wrong usage of our tongue۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی چیزیں دیکھیں، اچھی چیزیں سنیں، کوالٹی لوگوں میں بیٹھیں۔ ایک دور میں ٹی وی چینلز پہ اشفاق احمد جیسے ادیب آتے تھے، بانو قدسیہ جیسے لوگ آتے تھے، ایون طنز و مزاح کی بھی کوئی چیز ہوتی تھی تو اس میں کوالٹی نظر آتی تھی۔ یہ جو دور ہے یوٹیوبرز کا دور ہے، میمز کا دور ہے، جی آئی ایفز کا دور ہے، اور ولاگرز کا دور ہے، اور ایسے ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ لکا ابن لکا، حدیث کے مطابق لکا ابن لکا کا مطلب ہے ایک ایسا انسان جس کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی مطلب کہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کے آئیڈیلز بنے ہوئے۔ دیٹ از لکا ابن لکا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب لکا ابن لکا فیمس ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا ہو آر لکا ابن لکا، اینڈ دین ہی ایکسپلین کہ وہ لوگ جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے۔ آئی ایم ناٹ اسپیسیفکلی ٹارگیٹنگ اینی ون۔ یہ جتنے بھی ولاگرز ہیں، مجھے تو سیدھی سی بات ہے ان پہ ترس آتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ان کو آپس میں لڑتے ہوئے، آپس میں رائیولری کریٹ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بناتے ہوئے، ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے ہوئے۔ کس لیے؟ وائی؟ بھائی کیا حلال و حرام کا کانسیپٹ صرف پیسے کے لیے ہے، رزق کے حوالے سے ہے؟ کیا حلال و حرام کا کانسیپٹ کنٹینٹ کے حوالے سے نہیں ہے، یوٹیوب کے حوالے سے نہیں ہے، فیس بک کے حوالے سے نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہو آپ کوئی بات کرو گے، آپ کوئی جھوٹ بولو گے لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے، آپ کوئی پرینک کرو گے جس سے اگلے کی دل آزاری ہو رہی ہے، بہت سے فیکٹرز ہیں، یا آپ جان بوجھ کے ایک ڈرامہ کریٹ کرو گے، پورا ایک اسکرپٹ لکھو گے، وہ سب اسکرپٹڈ ہوگا، اس کے بعد آپ جو ہے اس کو آن لائن کرو گے۔ کیا ٹرینڈ آپ جو ہے وہ اجاگر کرے؟ کیا اپنے لیے صدقہ جاریہ آپ بنا رہے ہیں؟ مطلب کہ جتنے لوگ آپ کی وہ بات سنیں گے، جتنے لوگ آپ سے انسپائر ہوں گے، کل کو وہ اس طرح کے ولاگ بنانا چاہیں گے، کل کو وہ اس طرح کے پرینکس کرنا چاہیں گے، سارا آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ کس لیے آپ یہ کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تو اس لیے بات وہی ہے کہ ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ what is حلال and what is حرام۔ تو آج انشاءاللہ کچھ حدیث میں سناؤں گا ایز اے ریمائنڈر کہ زبان کا صحیح استعمال، زبان سے صحیح بات ادا کرنا کتنا ضروری ہے، اور غلط استعمال ہماری پرسنالٹی کو کتنا افیکٹ کرتا ہے، کتنا ڈیمیج کرتا ہے۔ دس از دا ٹاپک آف ٹوڈے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہنسی مذاق ضرورت سے زیادہ کرنا، ضرورت سے زیادہ میم کلچر سے جو بات ہے نا، وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ میم کلچر از اے کلچر آف اوور جوکنگ، all the time finding something to laugh about, all the time trying to roast someone۔ ہماری یوں سمجھتی ہے کہ وہ یہ روسٹنگ کرنے والوں کو دیکھیں گے، میمز وغیرہ دیکھیں گے، کوئی پرسنالٹی پہ افیکٹ نہیں ہوگا، کوئی جو ہے ہمارے مائنڈ سیٹ پہ افیکٹ نہیں ہوگا۔ بھائی کیسے نہیں ہوگا؟ آپ بھی ویسے بن جائیں گے، یو ول لائک ٹو روسٹ ایوری ون۔ اور ایسا ہے، آپ دیکھ لیں اسٹوڈنٹس کو، وین اے ٹیچر از ٹیچنگ،
they are trying to find out sentences, they are trying to find out faults rather than actually trying to focus किस लिए कि हम रोस्ट करें, हम कोई जो है वो ज़ाहिर है कोई फॉल्ट फाइंड करें, हमें हंसने का कोई मौका मिले, हम ये करें हम वो करें. तो ये क्या मतलब है? अफेक्ट तो हो रही है ना हमारी पर्सनैलिटी. और हर चीज़ में मजाक ढूंढना, हर चीज़ में शुगल ढूंढना, हर चीज़ में कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि बस हमें हंसी आनी चाहिए. So let's talk about some hadiths for our own benefit. And before I tell the hadiths, let me tell you that we live in such a dangerous world. When Oscar awards and awards are given and rankings and ratings are given to those things which are full of swearing, full of abuses, full of profanity, F word, S word, اور ان چیزوں کو cool سمجھا جاتا ہے. The more you swear, the more you are considered cool. اس میں ریسرچز ہیں گوروں کی جی کہ سویئر کرنے سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. Really there are researches out there کہ the more you swear, the more it's better for your brain. لا حول ولا قوة الا باللہ. In what kind of a age we are living in? کہ now actually it is being encouraged کہ the more you swear it's fine. Anyway, we have to talk about our religion. ہمارا religion ہمیں کیا guide کرتا ہے اس پہ, that's our point of concern. So, the first hadith I am going to share with you is from this book of hadith, Tirmizi. An Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. عبداللہ صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس المؤمن بالطعان, a مومن does not taunt, مومن تانا نہیں دیتا. آج ہماری لینگویج بیس ہی تانوں پہ ہوتی ہے, ہم شروع ہی تانے سے کرتے ہیں. ولا اللعان, نہ وہ کسی پہ لعنت کرتا ہے, نہ وہ کسی کو کرس کرتا ہے. ایک ہے کہ ہنسی مذاق میں یوتھ آپس میں تھوڑا مذاق کرتے ہیں, دوست ہیں, ایک حد تک تو ٹھیک ہے, ہم بھی دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی کوئی ایسا مذاق کر لیتے ہیں. لیکن ایسا تانا دینا, ایسی لعنت کرنا, ایسے کرس کرنا جس سے اگلے کا دل دکھے, جو اگلے کو جا کے رائٹ آن ہز ہارٹ اور ہر ہارٹ جا کے ہٹ کرے, دس از واٹ از بینگ ٹاکڈ اباؤٹ ہیئر. ولا الفاحشی, نور از اے بلیور ولگر. ولگر نہیں ہو سکتا, تانے نہیں دے سکتا, کرس نہیں کر سکتا. ولا البذیع, and nor is a believer shameless. بے شرم نہیں ہوتا, shameless نہیں ہوتا. جب بات کرتا ہے تو شرم کر کے بات کرتا ہے, اسے پتہ ہے کہ یہ بات میں کروں گا یار مجھے تھوڑی شرم آنی چاہیے, میں کیا بات کر رہا ہوں.